اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا اگلا حصہ، باغ بہشت۔ اس صحرا میں کئی واقعات پیش آئے جو قابل ذکر ہیں۔ میرے کچھ عزیز رشتہ دار اور جاننے والوں سے وہاں ملاقات ہوئی جن کا پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ ان میں سے ایک میرے چچا مرحوم بھی تھے۔ وہ ہسپتال میں بھی میرے کنارے کھڑے تھے۔ وہ ایک بہت بڑے باغ میں بیٹھے تھے۔ میں نے پوچھا، چچا جان، کیا آپ نے کوئی خاص نیکی کی تھی جس کے نتیجے میں آپ کو اتنا بڑا باغ ملا ہے؟ کہنے لگے، میں اور تمہارا باپ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے۔ ہمارے والد مرحوم میراث میں ایک بڑا سا باغ چھوڑ گئے تھے۔ ایک آدمی نے آ کر باغ کی ذمہ داری اپنے سر لی اور کہا کہ وہ ہمارے باغ میں کام کرے گا اور فصلیں بیچ کر منافع کی رقم والدہ کو دے دے گا۔ لیکن اس نے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا اور ایک سازش کے ذریعے باغ پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے باغ کے کئی حصے کیے اور آپس میں بانٹ لیے اور بالآخر ہمارا باغ بیچ ڈالا۔ لیکن ان میں سے ہر ایک کی عاقبت خراب ہو گئی اور یہاں وہ سب لوگ پھنسے ہیں۔ چونکہ انہوں نے مال یتیم پر ہاتھ صاف کیا تھا، لہٰذا خدا نے ہمیں اس باغ کے بدلے میں یہ باغ عنایت کیا ہے۔ انشاءاللہ خدا کے کرم سے قیامت میں حقیقی باغ میں جائیں گے۔ اس نے باغ کے دوسرے دروازے کی جانب اشارہ کیا اور کہنے لگا، اس باغ کے 2 دروازے ہیں، جن میں سے ایک دروازہ آپ کے والد کا ہے، وہ دروازہ بھی جلد کھلنے والا ہے۔ چچا کے باغ کے ساتھ ہی ایک اور بہت بڑا باغ تھا۔ اس باغ کی ہریالی اپنی مثال آپ تھی اور انسان دیکھ کر مست ہو جاتا تھا۔ یہ باغ ہمارے ایک عزیز کا تھا۔ اس نے اپنی ایک زمین وقف کی تھی جس کے بدلے میں وہ اتنے بڑے اور سرسبز باغ کا حقدار پایا تھا۔ میں اس باغ کو دیکھنے میں مست تھا کہ یکایک وہ سرسبز باغ جل کر راکھ ہو گیا۔ میرا وہ عزیز حسرت سے اپنے لٹتے سرمایہ کو دیکھ رہا تھا۔ میں حیرت کا مجسمہ بن گیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ کا ہرا بھرا باغ کیوں جل گیا ہے؟ کہنے لگا، بیٹا، یہ وہ مصیبت ہے جو میرے اپنے بیٹے کی وجہ سے میرے اوپر نازل ہوئی ہے۔ اس کی وجہ سے اس وقف شدہ زمین کی خیرات و برکات مجھ تک نہیں پہنچ پاتی۔ کتنی حسرت سے وہ یہ جملے کہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، چچا اب کیا ہوگا؟ اب آپ کیا کریں گے؟ کہنے لگا، میرے اس باغ کو آباد ہونے میں بہت وقت لگے گا، لیکن ڈر ہے میرا بیٹا دوبارہ اس کو نابود کرنے کی کوشش کرے گا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے۔ میں موقوفہ زمین اور اس کے ناخلف بیٹے کی حرکتوں سے آگاہ تھا، لہٰذا میں نے بات وہیں چھوڑ دی۔ وہ ایسی دنیا میں تھا جہاں آپ اپنے ارادے سے کہیں بھی پہنچ سکتے تھے، یعنی ارادہ کیا اور ایک ہی لمحے میں آپ اپنے مقصد پر پہنچ گئے۔ میرا پھوپھی زاد بھائی 8 سالہ ایران عراق جنگ میں شہید ہوا تھا۔ ذہن میں آیا اس کا مقام دیکھ لوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت ہی حسین اور جمیل باغ کے اندر پہنچ گیا۔ جو کچھ وہاں میں نے دیکھا، اس کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، کیونکہ اس کی شبیہ اور مثال یہاں موجود نہیں ہے۔ میرے بس میں نہیں ہے کہ وہاں کی زیبائی کی تصویر کشی کر سکوں۔ ایک شخص کی مثال لیں۔ فرض کریں کہ اس نے زندگی میں کبھی بھی کوئی خوبصورت، پرفضا، سرسبز جگہ نہیں دیکھی ہے۔ آپ اس کے سامنے کیسے بیان کریں گے کہ خوبصورت پارک یا سرسبز جنگل یا لہلہاتا باغ کیا ہوتا ہے؟ جتنا بھی آپ توصیف کریں گے، وہ اپنے ذہن میں اس کی صحیح تصویر نہیں بنا پائے گا۔ ہمارا حال بھی یہی ہے۔ وہ سب کچھ ناقابل توصیف ہے۔ بس کوشش کرتا ہوں ایسے الفاظ میں بیان کروں جن کو انسانی ذہن ہضم کر سکے۔ میں نے ایک وسیع و عریض باغ میں قدم رکھا تھا، جس کی حدود کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ جس گھاس پر چل رہا تھا، اس کی لطافت اور خوبصورتی دل کو چھو لیتی تھی۔ پھولوں کی خوشبو سے معطر ہوا سے انسان پر مدہوشی طاری ہوتی تھی۔ دلکش رنگا رنگ اور ہر قسم کے پھلوں سے لدے درختوں کی بہتات تھی۔ میں تھوڑی دیر کے لیے چمن زار پر لیٹ گیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ پرندوں کے پروں سے بنائے گئے نرم و آرام دہ تخت پر لیٹا ہوا ہوں۔ ہر طرف بھینی بھینی خوشبو پھیلی تھی۔ پرندوں کی چہچہاہٹ اور بہتے دریاؤں کی نغمہ سرائی کا جواب نہیں تھا۔ وہ منظر توصیف سے ماورا ہے۔ سر اٹھایا تو پھلوں سے لدے درختوں کو دیکھا۔ کھجور کا درخت دیکھا تو دل میں خیال آیا کہ یہاں کے کھجوروں کا ذائقہ کیسا ہوگا۔
کیا دیکھتا ہوں کہ کھجور کا درخت میری جانب جھک گیا۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھایا اور ایک کھجور توڑ کر منہ میں رکھ لی۔ اس کھجور کی مٹھاس کو دنیا میں موجود کسی میٹھی چیز سے موازنہ کرنا ناممکن ہے۔ اپنی اسی دنیا کو دیکھ لیں، یہاں اگر مٹھاس حد سے زیادہ ہو تو اس انسان کا دل بھر جاتا ہے، لیکن اس کھجور کی مٹھاس کو میں کیسے بیان کروں؟ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تو دیکھا کہ چمن کی گھاس پہلی والی حالت میں پلٹ گئی ہے۔ وہاں سے دریا کا رخ کیا۔ دنیا میں معمولاً دریا کے کنارے کیچڑ ہوتا ہے، انسان احتیاط سے چلتا ہے کہ کہیں پاؤں گندے نہ ہو جائیں۔ وہاں کے دریا کی کیا بات ہے! دریا کے کنارے کانچ کی مانند براق اور دلربا ہیں۔ پانی کو دیکھا تو اتنا صاف اور زلال تھا کہ نگاہ اس کی تہہ تک جاتی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس کے اندر کود جاؤں، لیکن اچانک دل میں خیال آیا کہ مجھے فوراً پھوپھی زاد بھائی کے محل کی جانب بھی جانا چاہیے۔ دریا کے اس پار سفید رنگ کا ایک بہت بڑا خوبصورت محل تھا جس کی خوبصورتی ناقابل توصیف اور وہ دنیا کے محلات سے بالکل الگ تھا۔ وہ ان برفانی محلات کی مانند تھا جن کو ہم بچپن کے ایام میں کارٹونوں میں دیکھا کرتے تھے۔ محل کی دیواریں نورانی تھیں۔ دریا کے اس پار جانے کے ارادے سے کسی پل کی تلاش کا ارادہ کیا تو دیکھا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پانی پر سے گزر کر اس طرف جا سکتا ہوں۔ پانی پر سے چل کر دریا کے دوسری جانب اترا جہاں میرے پھوپھی زاد بھائی کا محل تھا۔ اس محل کی دلکشی کے سحر میں آنکھیں جھپکانا بھول گیا تھا۔ بھائی سے ملا تو کہنے لگا، یہاں پر ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پڑوس میں ہیں۔ یہاں سے ہمیں ائمہ اطہار علیہ السلام کی ملاقات کا شرف بھی نصیب ہوتا ہے اور یہ برزخ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یہاں سے ہم اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور شہداء کی ملاقات کے لیے بھی جا سکتے ہیں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔